بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو طرح کی عبادت ہے، ایک مرتبہ خدا سے مخاطب ہوتے ہو، ایک مرتبہ خدا تم سے مخاطب ہوتا۔ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو وہ خدا تم سے مخاطب ہے، جب قرآن پڑھتے ہو خدا تم سے مخاطب ہے، پڑھ اس کا کلام رہے ہو، ثواب پھر بھی تمہیں مل رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ تم خدا سے مخاطب ہوتے ہو۔ مولا ہم کیسے مخاطب ہوتے ہیں کہ جب تم دعا مانگتے ہو، اب تم خدا سے مخاطب ہو، اسے اپنے سے بات کرنا اتنا پسند ہے کہ اس کا کلام پڑھو یا اپنی بات پڑھو، دونوں صورتوں میں ثواب تمہیں کو ملے گا، ثواب دونوں حالتوں میں تمہیں ملے گا۔ امام کی مناجات میں صحیفہ سجادیہ، کل میں نے پیش کیا تھا صحیفہ سجادیہ مولا کا کلام، مجمع یعنی ہر فرد کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ ایزان گرامی اس میں امام تصور پیش کر رہے ہیں کلام خدا کے ساتھ کہ کیسے اللہ سے مخاطب ہو جائے۔ اس میں ایک مناجات میں مناجات ہے، مناجات 15 مولا کی مناجات، اس میں تصور دیتے ہیں مناجات سے متلددین، یعنی وہ جو لوگ اللہ سے کلام کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ ایزان گرامی آپ کچھ اچھا کھاتے ہیں تو آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، کسی کے بعض اوقات صحبت میں بیٹھتے کہتے ہیں بھئی واقعا مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے۔ کسی بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے والدین سے ملتے ہیں، دادا دادی سے، کسی بزرگ سے ملیں، بعد کا کسی عالم سے، کسی سے، آپ کو ایک مرتبہ تسکین محسوس ہوتی ہے۔ ایزان گرامی سے کہتے ہیں کہ انسان اب سکون میں ہے، جب انسان سکون میں ہو تو چاہتا ہے میری مدت بڑھتی چلی جائے، بے سکون میں چاہتا ہے مدت کم ہو جائے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو عبادت دعا بوجھ محسوس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جلدی ختم ہو جائے، لیکن مولا کہتے ہیں مناجات میں ایسی پیش کروں گا کہ آپ کو چاہے میرا خدا کے ساتھ وقت بڑھتا چلا جائے۔ دعا نہیں کہا، مناجات کا، دعا کہتے ہیں پکارنے کو، پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو۔ مناجات کہتے ہیں نجوہ سے سرگوشی، کان میں جو بولتے ہیں اسے کہتے ہیں سرگوشی، اسے عربی میں کہتے ہیں مناجات۔ امام فرماتے ہیں خدا دور کب ہے جو دعا کر رہے ہو، مناجات کرو، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ مناجات کا تصور آل محمد نے دیا ہے، میں پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ خصوصاً میرے جو نوجوان بھائی، میرے بچے بیٹھے وہ ان جملوں کو سنیں گے۔ مولا فرماتے ہیں مناجات کا تصور کہ بڑے آرام سے بات کرو، خدا دور نہیں ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ آوازان گرامی مجمع بیٹھا اور امام دعا مانگ رہے ہیں، اور کچھ ایسے دعا مانگتے ہیں کہ ہر آدمی سننا چاہتا ہے، اور اس انداز سے امام سجاد دعائیں مانگتے تھے کہ پرندے اتر آتے تھے، سننا چاہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسی کشش تھی امام کے الفاظ میں۔ میں دو دعاؤں کے ترجمے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ دو جملوں کے، چلیں گے؟ میں بڑا تفصیل سے مسئلہ پیش کروں گا، مجھے پتا ہے تعبد سے آج زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑی سی دیر چلیں۔ میں جانتا ہوں لوگ اب اس حالت میں بیٹھے ہیں جہاں جہاں میرے بھائی بہن سب، جناب سیدہ قبول فرمائے آپ سب کا آنا، اور جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سر پہ قائم دائم رہے، نسلوں میں اسی طرح سے زداری باقی رہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اس عزاداری سے وابستہ ہے، انہی کے ایمان محفوظ رہیں گے جو عزاداری سے وابستہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ماں باپ جو آپ کو انگلی پکڑ کے لے کے آتے تھے، اگر نہیں رہے ہیں تو ان کی ارواح موجود ہیں، جو جہاں جہاں عزاداری کے لیے جاتا رہتا ہے نا، مرنے کے بعد بھی وہاں آتا رہتا ہے، روح وہیں پہ آتی ہے، اس لیے کوئی محروم نہیں رہتا۔ یہ عزاداری بہت وسیع میدان ہے، ایک ایسا دسترخوان ہے جو جناب سید سجاد نے ہمارے لیے بچھایا ہے کہ جو جب آئے یہاں سے آ کے علم کی، ایمان کی خیرات لے کے جاتا رہے۔ عزیزان گرامی، امام نے اپنے انداز سے دعاؤں کو سنا، یہاں تک کہ آپ کے کچھ شیعہ مسجد نبوی کے باہر بیٹھے تھے اور اپنے اپنے انداز سے عبادت کر رہے تھے، کچھ صلوات کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور کچھ دشمنان اہل بیت پہ۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، کہا تو ان لوگوں نے کہا ہے۔ تو امام آئے اور آنے کے بعد اب سر
آئے اور آنے کے بعد امام ان لوگوں سے ملے، ان شیعوں کو سلام کیا جو صلوات پڑھ رہے تھے، انہیں سلام نہیں کیا کہ جو لعنت بھیج رہے تھے. تو کچھ شیعوں نے پوچھا کہ مولا آپ ان سے راضی نہیں؟ مولا نے کہا دونوں سے راضی، میرے شیعہ. کہا مولا آپ نے انہیں تو سلام کیا جو صلوات پڑھ رہے تھے، انہیں سلام نہیں کیا جو لعنت بھیج رہے تھے. مولا نے کہا ان کی عبادت اتنی افضل تھی میں خلل نہیں ڈال رہا تھا.